قسم اس وقت کی از ابو یحییٰ 11 ایپیسوڈ پارٹ 3۔ مگر لوگوں کے لیے جنت بس الفاظ کا نام ہے، ان کے لیے اہم صرف دنیا کی زندگی اور اس کا نفع و نقصان ہے۔ نائمہ نے اپنا اصل سوال پھر دہرایا۔ ہاں ایسا ہی ہے، مگر یہ اس لیے ہے کہ وہ ہر بات فراموش کر دیتے ہیں کہ وہ حالت امتحان میں ہیں۔ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ پردہ غیب میں مستور ہیں، مگر ہر طرف انہوں نے اپنی نشانیاں بکھیر دی ہیں۔ ایک طرف فطرت انسانی میں وجود باری تعالیٰ اور خیر و شر کا شعور ہے، دوسری طرف کائنات میں ربوبیت اور قدرت الہی کی ان گنت نشانیاں ہیں، پیغمبروں کی رہنمائی ہے۔ مگر اس کے ساتھ طرح طرح کے فرعون بھی تو ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ کی نگاہ سولی پر لٹکی لاشوں کی طرف گئی۔ ہاں، حق سے روکنے والے فرعون بھی ہیں، اس کے ساتھ یہاں وادائیات شر بھی ہیں، نفس کے تقاضے بھی ہیں، انانیت بھی ہے، مفاد و تعصبات بھی ہیں، شیطانی طاقتیں اور ان کی ترغیبات بھی ہیں۔ مگر یہی وہ رکاوٹیں ہیں جنہیں اگر کوئی عبور کر لے تو وہ ختم نہ ہونے والی دنیا میں ابدی عیش میں بسا دیا جائے گا، جبکہ غافل، سرکش اور ظالم ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تاہم اتنی بڑی سزا و جزا کے لیے ضروری ہے کہ امتحان بھی مکمل ہو۔ یہ مکمل امتحان ہو نہیں سکتا اگر انسانوں کو مکمل آزادی نہ دی جائے۔ چنانچہ اسی کے نتیجے میں فرعون وجود میں آتے ہیں، اور اسی کی بنا پر ان اہل ایمان کو اس طرح سولی پر لٹکنا پڑتا ہے۔ پھر بھی یہ آزمائش بہت سخت ہے، نائمہ نے سولی پر لٹکی ہوئی اہل حق کی لاشوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اللہ تعالیٰ سب کچھ صحیح مگر نظر نہیں آتے، ہر چیز اسباب کے پردے میں ہوتی ہے، جنت، جہنم، فرشتے غیب میں ہیں، ایسے میں بن دیکھے ماننے کی آزمائش بہت بڑی ہے، سزا و جزا بھی بہت سخت ہے۔ اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ایسی آزمائش میں کبھی نہ کودتی۔ نائمہ، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اثر نے مسکرا کر کہا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور کسی انسان کو زبردستی اس آزمائش میں نہیں اتارا، ہر شخص کو اس کی مرضی کے ساتھ اور اس سے پوچھ کر اس امتحان میں بھیجا گیا ہے۔ یہ کب ہوا تھا؟ نائمہ تفصیل جاننا چاہتی تھی۔ اثر نے آسمان کی سمت دیکھتے ہوئے جواب دینا شروع کیا۔ یہ میری پیدائش سے بھی پہلے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک ساتھ پیدا کر کے ان کے سامنے اپنا پورا تخلیقی منصوبہ رکھا تھا۔ جنت، جہنم، سزا، جزا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، حالات کیسے ہوں گے، ہر چیز واضح کر دی تھی۔ تم انسانوں نے ان ساری شرائط کو قبول کر لیا، مگر کیوں؟ جنت، نائمہ، جنت، اثر نے ایک لفظ میں جواب دیا، اور پھر خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جنت بہت حسین جگہ ہے نائمہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ کیسا مقام ہے۔ انسانوں کو اس آزمائش میں اترنے سے قبل جنت کی تمثیل دکھا دی گئی تھی، اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ انسانوں کی اکثریت اس آزمائش میں نہیں اترتی۔ پھر اس نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہوگا کہ جادوگروں نے فرعون سے کس طرح انعام طلب کیا تھا، تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ رقاصاؤں کے رقص اور ان کے حسن نے کس طرح لوگوں کو مسحور کر دیا تھا۔ دنیا کی یہ نعمتیں آخرت میں ہزاروں لاکھوں گنا بڑھا کر دی جائیں گی۔ یہی معاملہ آخرت کی سزا کا ہے۔ اس دنیا میں ایک دفعہ سولی دی جا سکتی ہے، مگر آخرت میں تو ہر طرف سے عذاب آئے گا اور انسان کبھی نہیں مرے گا، بلکہ ان عذابوں کو جھیلنے کے لیے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسان کو جنت و جہنم کی ساری لذت اور عذاب دکھا دیے تھے، اس لیے کہ اس وقت ہر شخص یکسو تھا کہ اسے جنت میں جانا اور جہنم سے بھاگنا ہے۔ مگر یہ جو واقعہ ہے یہ تو کسی انسان کو یاد نہیں۔ یاد ہوتا تو امتحان ختم ہو جاتا، لیکن سارے قرائن یہ بتاتے ہیں کہ انسان فطری طور پر سب کچھ جانتا ہے۔ وہ آج بھی اپنی جنت اس دنیا میں تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ وہ ختم نہ ہونے والی زندگی، ماند نہ پڑنے والی لذت، ہمیشہ رہنے والی جوانی کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ آنے والی کل کا تصور رکھتا ہے اور اس کے لیے بھرپور تیاری کرتا ہے۔ وہ پہلے انویسٹمنٹ اور پھر بدلے کا قانون جانتا ہے۔ وہ فائدے کے لیے خطرہ مول لینے کے اصول کو سمجھتا ہے، نو رسک نو گین۔ نائمہ زیر لب بڑبڑائی۔ اثر نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ جو سود اس دن انسانوں نے اپنے رب سے کیا تھا، جو سودا اس دن انسانوں نے اپنے رب سے کیا تھا، آج بھی یہ سودا انسان صبح شام کرتے ہیں۔ سارے کاروبار حیات اسی اصول پر چل رہے ہیں۔ بس ہوتا یہ ہے کہ یہ سودا کرنے کے بعد انسان سنجیدہ رہتے ہیں، نفع و نقصان کے معاملے کو حقیقی سمجھ کر درست رویہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ آخرت کا معاملہ چونکہ حسی نہیں ہوتا بلکہ عقلی ہے، اسی لیے وہ بھول کا شکار ہو جاتے ہیں۔
تم سچ کہتے ہو اثر، انسان کا اصلی شرف یہ ہے کہ وہ عقل کی آنکھوں سے نظر نہ آنے والے غیبی حقائق کو پہچانے۔ صرف محسوسات کی بنیاد پر فیصلہ تو جانوروں کا رویہ ہے۔ انسان کو غفلت میں ڈال دینے والی ایک اور چیز بھی ہے۔ اثر نے آزمائش کی اصل سنگینی کو واضح کرتے ہوئے کہا، انسان اس مادی دنیا میں بھی بہرحال عقلی اصول پر معاملات کرتے ہیں، کیونکہ مادہ نفع ضرر انہیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کی سزا و جزا فوری طور پر نہیں ہوتی۔ انسان جو مادی نفع و نقصان پر جیتے ہیں، سزا و جزا نہ ہوتی دیکھ کر سرکش ہو جاتے ہیں۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، جن کے ذریعے سے دنیا ہی میں ان کی قوموں کی سزا و جزا قائم کر کے اللہ تعالیٰ اپنی موجودگی کا آخری ثبوت دے دیتے ہیں۔ اس سزا و جزا کو دیکھ کر بھی کوئی نہ مانے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے جنت کی ابدی بادشاہی سے ہی محروم کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے قید خانے میں پھینک دیا جائے۔ یہ کہہ کر اثر کھڑا ہوا اور نائمہ سے بولا، آؤ اب میں تمہیں اس سزا و جزا کا ایک اور منظر دکھاؤں۔ نائمہ اور اثر سمندر کے کنارے کھڑے تھے۔ وہ واضح طور پر دیکھ سکتے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ان کی قیادت میں سمندر کی سمت بڑھی آ رہی ہے۔ نائمہ نے اندازہ لگایا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ کوئی فوج نہ تھی بلکہ مہاجرین کا ایک قافلہ تھا، جس میں عورتیں، بوڑھے، بچے، بما ساز و سامان شامل تھے۔ اثر نائمہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور پھر ان کی ہجرت کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس دوہرے مشن پر بھیجا تھا۔ ایک یہ کہ وہ فرعون اور اس کے حواریوں کو توحید کی دعوت دیں، دوسرے یہ کہ وہ فرعون سے مطالبہ کریں کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے تاکہ وہ ان کو فلسطین میں لے جا کر آباد کریں۔ ایک منٹ، تمہاری اس بات سے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت پچھلے رسولوں کی طرح ساری مصری قوم کی طرف نہیں تھی، بلکہ صرف فرعون اور اس کے حواریوں کی طرف تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ قرآن نے دیگر رسولوں کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو آل فرعون یعنی فرعون کے درباریوں اور حمایتیوں کے حوالے سے بیان کیا ہے، پوری مصری قوم کے حوالے سے نہیں۔ اسی لیے تم ابھی دیکھ لو گی کہ عذاب کی زد میں صرف فرعون، اس کی فوج، اس کے درباری اور حواری آئیں گے، مصری قوم اپنی جگہ باقی رہے گی۔ نائمہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اس نے دوسرا سوال اٹھایا، دوسری چیز جو تمہاری بات سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع دن سے یہ ارادہ نہیں تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں رہیں، تو فرعون اور اس کے درباری بار بار یہ کیوں کہتے تھے کہ یہ لوگ مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سیاست ہے نائمہ۔ دراصل بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں کے حکمران طبقے میں شامل تھے۔ بعد کے زمانے میں مقامی قبطیوں نے اقتدار پر قبضہ تو کر لیا، مگر بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ گرچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا اور وہ پوری طرح ان کے زیر دست تھے، مگر ان میں یہی خوف تھا کہ کہیں بنی اسرائیل کوئی بغاوت نہ کر دیں اور مصر کی حکومت پر قبضہ نہ کر لیں۔ فرعون اسی خوف کی نفسیات کو استعمال کر کے مصریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر رہا تھا۔ نائمہ نے ایک اور سوال کیا، مگر فرعون تو جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے جانا چاہتے ہیں، اس نے انہیں جانے کی اجازت کیوں نہ دی تاکہ اس خوف سے مصریوں کی جان چھوٹ جاتی؟ وہ ایسا کرتا تو پھر مصریوں کو مفت کے اتنے غلام کہاں سے میسر آتے؟ زمانہ قدیم میں قوموں کی پوری معیشت غلامی پر استوار ہوتی تھی، آج تو تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کیوں فلسطین لے جانا چاہتے تھے؟ نائمہ کے سوالات تھے کہ ختم نہیں ہو رہے تھے۔ دراصل مصر میں رہ کر ان میں مصر کی مشرکانہ تہذیب کے سارے رنگ ڈھنگ آ چکے تھے۔ ایک طرف صدیوں کی اخلاقی پستی اور دوسری طرف مشرکانہ تہذیب کا اثر۔ اس دو طرفہ کنڈیشننگ سے نجات دلانے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا جاتا اور ایک نئے علاقے میں نئے نظم کے تحت رکھ کر ان کی تربیت کی جاتی۔ تو کیا یہ تربیت مصر میں نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں، اس لیے کہ تم دور فتنہ میں کھڑی ہو۔ مطلب یہ کہ بنی اسرائیل اگر اعلانیہ ایک رب کی عبادت کرتے تو ان پر زبردست ظلم کیا جاتا، اس لیے ان کو گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ تم صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے کر سکتی ہو کہ فرعون نے کتنی آسانی سے ان کے بچوں کے قتل کا حکم دے دیا تھا، مگر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نکیل ڈالنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ فرعون اور مصریوں پر وقفے وقفے سے عذاب بھیجے گئے۔ کیسے عذاب؟ ان پر قحط مسلط ہوئے، طوفان آئے،
بادو بارہ سے ان کی فصلیں خراب ہوئیں، کبھی جوؤں کی اور کبھی مینڈکوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ ان کی زندگی عذاب ہو گئی۔ ٹڈی دل کا حملہ ہوا، پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کنواں اور پینے کے پانی کا ہر ذخیرہ خون میں بدل گیا۔ تو کیا کسی عذاب کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کی؟ فرعون بہت دھوکے باز تھا۔ وہ ہر دفعہ حضرت موسیٰ سے کہتا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹال دے تو وہ بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دے دے گا، مگر عذاب ختم ہونے پر ہر دفعہ وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا۔ یہ تو بے وقوف بنانے والی بات ہوئی۔ انہوں نے بے وقوف بنایا نہیں بلکہ خود بنے ہیں۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ انسان کی ہدایت انہوں نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جو لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان پر قبول حق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور راہ حق پر استقامت سے چلنے کا حوصلہ بھی دیا جاتا ہے، مگر جو لوگ ہدایت کو دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیں ان کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں، ان پر امحال کا قانون جاری ہو جاتا ہے۔ امحال کا قانون؟ نائمہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ اس ڈھیل کا مطلب نجات نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچ گیا۔ ان کا کوئی مجرم کبھی ان سے نہیں بھاگ سکتا۔ صرف ہوتا یہ ہے کہ ہر انکار اور دھوکہ دہی کے بعد قبول ہدایت کے امکانات تاریک تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک فیصلہ کن عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اور ہلاکت کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتے، جیسا کہ اب فرعون پر کھلنے والے ہیں۔ انہوں نے بے وقوف نہیں بنایا بلکہ خود بے وقوف بنے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسر نے دور سے آتے ہوئے فرعون کے لشکر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے توجہ دلانے پر نائمہ نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے پر آ کر بنی اسرائیل رک چکے ہیں۔ ان کے آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ مس اسر نے نائمہ کو صورتحال سمجھاتے ہوئے کہا، کل رات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر جاؤ۔ یہ لوگ مصر کے مقام جشن میں مصریوں سے الگ آباد تھے۔ ان کی منزل فلسطین تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے خشکی کا قریبی راستہ اختیار کرنے کی بجائے انہیں اس راستے کی طرف سے آنے کا حکم دیا جہاں بیچ میں سمندر کی ایک پٹی پڑتی ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ نائمہ نے دریافت کیا۔ تاکہ یہ لوگ فرعون اور اس کے لشکر کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اسر نے جواب دیا اور پھر بنی اسرائیل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا، اس وقت ان کے پاس کشتیاں تو ہیں نہیں کہ ان پر بیٹھ کر سمندر کو عبور کر لیں، اسی لیے اب یہ خوفزدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم فرعون کے لشکر کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ مگر اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے کہ سمندر پر اپنا عصا ماریں، تم دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ نائمہ نے دیکھا کہ موسیٰ آگے بڑھے اور پانی پر اپنا عصا مارا۔ نائمہ نے بلندی سے صاف دیکھا کہ سمندر پھٹنا شروع ہوا اور بیچ میں خشکی نمودار ہو گئی۔ دوسرے کنارے تک ایک خشک راستہ بن گیا جس کے دونوں کناروں پر سمندر پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا۔ نائمہ کو یقین ہی نہیں آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پہاڑوں کے بیچ کا کوئی راستہ ہے۔ بنی اسرائیل اطمینان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں اس راستے سے گزرنے لگے۔ دوسری طرف فرعون کا لشکر تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ تاہم جب تک وہ لوگ کنارے تک آئے تو بنی اسرائیل یہاں سے جا چکے تھے۔ فرعون نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کے پیچھے اس راستے میں اتر گیا۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے آخری حصے نے ابھی راستہ عبور نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اب صورتحال یہ تھی کہ سمندری راستے میں ایک طرف بنی اسرائیل تھے جو دوسرے کنارے سے باہر خشکی پر نکل رہے تھے، اور دوسری طرف فرعون کے لشکری تیزی سے اس راستے میں داخل ہو رہے تھے۔ رفتہ رفتہ فرعون کا پورا لشکر سمندری راستے میں داخل ہو گیا۔ اس لشکر کا اگلا حصہ بنی اسرائیل کے قریب پہنچ رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ فرعون کے سپاہی ان تک جا پہنچتے وہ سب کے سب سمندری راستے سے باہر آ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سمندری پانی ایک طوفانی ریلے کی شکل میں فرعون کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور پورا لشکر تیز لہروں کی زد میں آ گیا۔ اسر نے نائمہ کا ہاتھ تھام کر ایک طرف اشارہ کیا، یہاں فرعون ڈوب رہا تھا۔ نائمہ نے واضح طور پر اس کی آواز سنی، میں بنی اسرائیل کے اس رب پر ایمان لے آیا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اب میں اسی کا فرما بردار ہوں۔ اسر زیر لب بڑبڑایا، اب ایمان لایا ہے تو؟ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، تو بڑا مفسد تھا۔ نائمہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، اور مجھے یقین ہے زمانے کی یہ گواہی کل عالم تک پہنچے گی کہ یہ لوگ خسارے میں پڑ کر رہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرتے رہے۔ چلیں جی، ہمارا جو ہے 11واں باب یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ 12ویں باب کا آغاز کریں گے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریے گا۔ اللہ حافظ۔